السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے چہلم یا اربعین کے بارے میں۔ یہ وہ دن ہے جسے بہت سے مسلمان امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 40ویں کے طور پر مناتے ہیں۔ کیا اس دن کی کوئی بنیاد قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ کیا اسلام میں چہلم منانے کا کوئی حکم دیا گیا ہے یا یہ ایک روایت ہے جسے دین کا حصہ سمجھ لیا گیا؟ ان تمام سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے علم و بصیرت کے ساتھ۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اربعین کا مطلب عربی میں 40 دن ہوتا ہے۔ بعض لوگ امام حسین کی شہادت کے 40 دن بعد اجتماع کرتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، نیاز دی جاتی ہے، بعض علاقوں میں جلوس نکلتے ہیں، مرثیے پڑھے جاتے ہیں اور ماتم کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا دین کا تقاضا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یا تابعین نے کبھی کسی شہید کے چہلم کا اہتمام کیا؟ اگر نہیں تو پھر یہ عمل کہاں سے آیا اور کیوں مسلمانوں کے لیے ایک طبقے نے اسے واجب کے قریب درجہ دے دیا؟ قرآن مجید شہید کی عظمت بیان کرتا ہے۔ فرمایا گیا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ مگر قرآن میں یہ کہیں نہیں کہ شہید کے لیے کوئی خاص دن منایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، ان کا بھی کوئی چہلم نہیں منایا گیا۔ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، کیا ان کے لیے 40ویں دن کوئی اجتماع کیا گیا؟ نہ کسی حدیث میں نہ کسی صحیح روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، نہ خلفائے راشدین نے، بلکہ دین میں نئی بات داخل کرنا سخت ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین میں وہی عمل قابل قبول ہے جس کی اصل قرآن یا سنت میں موجود ہو۔ اگر کوئی عمل دین کے طور پر کیا جائے تو اس کی دلیل ضروری ہے، اور اگر وہ عمل دین کا حصہ نہ ہو تو اسے دین بنانا بدعت ہو جاتا ہے۔ چہلم کو اگر یادگاری یا تاریخی حوالے سے منایا جائے تو یہ الگ بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر اسے ثواب کا ذریعہ سمجھا جائے، نیکی سمجھا جائے اور واجب سمجھا جائے تو یہ دین میں اضافہ تصور ہوگا۔ دین مکمل ہو چکا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں اعلان ہوا، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ اب دین میں کسی چیز کا اضافہ یا کمی گویا کہ اللہ کے کام پر اعتراض ہے۔ چہلم یا اربعین کی رسم اہل تشیع کے یہاں بہت مشہور ہے۔ اس کی بنیاد بعض روایات پر رکھی گئی ہے جن کی صحت مشکوک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین اور اہل بیت 40 دن بعد کربلا واپس آئے، مگر اس روایات کی سند ضعیف ہے اور مورخین میں اختلاف ہے۔ اہل سنت کے ہاں شروع میں چہلم کا کوئی تصور نہ تھا، رفتہ رفتہ صوفی تحریکوں کے ذریعے یہ رسم عام ہو گئی، پھر معاشرتی رسم و رواج نے اسے دین کا رنگ دے دیا۔ اب اگر کوئی چہلم نہ کرے تو اسے گنہگار سمجھا جاتا ہے اور جو کرے اسے بڑا متقی قرار دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا مگر کوئی 40واں نہیں منایا گیا۔ حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ سب دنیا سے رخصت ہوئے مگر نہ ان کے لیے برسی، نہ عرس، نہ چہلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ موت کو صبر، دعا اور صدقہ و خیرات کے ذریعے یاد کیا۔ ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ اسلام میں کسی رسم کو مکمل طور پر حرام قرار دینے کے لیے واضح دلیل چاہیے۔ اگر کوئی شخص چہلم ذاتی یاد کے طور پر کرے اور اسے دینی فریضہ نہ سمجھے تو شاید وہ بدعت نہ ہو، مگر ثواب کی نیت سے کرنا ضرور بدعت بن جاتا ہے۔ جیسے کہ کسی دین کو مخصوص کر کے عبادت کا اہتمام کرنا بغیر دلیل کے غلط ہے۔ اس لیے اصل مسئلہ نیت کا ہے۔ اگر کوئی رسم دین سمجھ کر کی جائے تو وہ بدعت ہے، لیکن اگر کوئی خالصتاً ذاتی یاد اور محبت کے اظہار کے لیے کرتا ہے تو وہ قابل گرفت نہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی غیر شرعی عمل نہ ہو۔ ماتم، نوحہ، سروں پر ہاتھ مارنا، خود کو زخمی کرنا سب ممنوع ہے۔ یہ سب صبر کے خلاف اور اللہ کی رضا سے ناراضگی کا اظہار ہیں۔
ہیں۔ قرآن کہتا ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ماتم کرنے والوں میں سے نہیں۔ نیاز خانوں کی تقسیم اور رسموں کو ضروری سمجھنا یہ سب اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ دین سادگی، تقوی اور اخلاص چاہتا ہے۔ اگر ہم صرف رسم کے طور پر چہلم کریں تو اس میں کوئی دینی فضیلت شامل نہیں، لیکن بدقسمتی سے عوام کی اکثریت اسے دین کا حصہ سمجھتی ہے۔ بعض لوگ اس دن کو نہ منانے پر مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض جگہوں پر چہلم کا خرچ قرض لے کر بھی پورا کیا جاتا ہے۔ لوگ کھانے بناتے ہیں، نیاز دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے، مگر دین نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات ہم نے نہ کہی وہ دین نہیں ہو سکتی، اس لیے ہر عمل کو سنت کے ترازو پر پرکھنا ضروری ہے۔ امام حسین سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت کے جوانوں کے سردار اور حق پر قربان ہونے والے عظیم انسان تھے، مگر ان کی یاد صرف آنسو بہانے اور ماتم کرنے سے نہیں منائی جا سکتی۔ اگر ہم واقعی ان سے محبت رکھتے ہیں تو ان کی سیرت پر عمل کریں۔ وہ صبر کا پیکر تھے، دین کے محافظ تھے اور ظلم کے خلاف اٹھنے والے تھے۔ اگر ہم ان کے نام پر بدعتوں کو فروغ دیں تو یہ ان کی شان میں گستاخی ہے۔ ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ امام حسین نے کبھی دین میں نئی چیز داخل نہیں کی تو ہم ان سے سچی محبت کس طرح کریں؟ یہی کہ ان کے دین کو، ان کے رب کو اور ان کے نانا کے طریقے کو اپنائیں۔ اسلام میں سوگ صرف 3 دن کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، سوائے عورت کے شوہر کے جو 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہ حکم ہر مسلمان کے لیے ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ امام حسین کی شہادت یقیناً غمناک واقعہ ہے، مگر اسلام کا اصول سب کے لیے برابر ہے۔ چہلم منانا، سال بھر مجلسیں کرنا اور سوگ کو زندگی کا حصہ بنانا، یہ سب دین کے مزاج کے خلاف ہیں۔ دین غم میں بھی اعتمال کا قائل ہے۔ زیادہ غم کو دکھانا، سینہ کوہی یا جلوس نکالنا، یہ سب جاہلانہ رسمیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دین میں ہر چیز کی ایک حد ہے، محبت ہو، نفرت ہو، عبادت ہو یا یاد، سب کو شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ امام حسین کی یاد منانا ہو تو ان کی قربانی کو سمجھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ انہوں نے کیوں قربانی دی اور یہ قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ صرف ماتم کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان کا پیغام زندہ ہو، یہی اصل چہلم ہے۔ ان کی سنت اپنائی جائے، یہی اصل عقیدے ہے۔ ان کے طریقے پر چلا جائے، یہی اصل محبت ہے۔ افسوس کہ بعض لوگ دین کے نام پر لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ مخصوص دنوں میں رونا، مرثیے پڑھنا اور چندے جمع کرنا، یہ سب کچھ اب کاروبار بن چکا ہے۔ امام حسین کے نام پر چندہ، نیاز اور ماتمی جلوس کا اہتمام یہ دین نہیں، دنیا ہے۔ دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور جسے خلفائے راشدین نے آگے بڑھایا۔ کربلا کا پیغام انصاف، سچائی اور قربانی ہے۔ امام حسین نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا، انہوں نے حق کے لیے اپنی جان قربان کر دی مگر جھوٹ کو قبول نہ کیا۔ کیا آج ہم بھی وہی جذبہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم سچ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم نفس، دولت اور دنیا کے لالچ سے لڑ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر چہلم منانا صرف ایک رسم رہ جاتی ہے۔ ہمیں امام حسین کا مقصد سمجھنا ہوگا، صرف جذباتی تقریریں نہیں سننی۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین اور ثقافت ایک جیسی چیز نہیں ہے۔ دین وحی سے آتا ہے، ثقافت انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ جب ہم کسی ثقافتی رسم کو دینی رنگ دیتے ہیں تو ہم دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ چہلم ایک ثقافتی روایت ہے جو مخصوص علاقوں میں رائج ہے، مگر قرآن و سنت میں اس کا ذکر نہیں۔ اگر ہم اسے دینی حیثیت دیں گے تو یہ بدعت بن جائے گا۔ اگر صرف تہذیبی یا تاریخی یاد کے طور پر ہو تو الگ معاملہ ہے۔ امام حسین کی یاد منانے کا صحیح طریقہ ان کے اصولوں پر چلنا ہے۔ دین میں چہلم جیسی کوئی رسم موجود نہیں۔ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اور بدعت سے بچنا ہے۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم بھی نہ کریں۔ چہلم کو دین سمجھنا گمراہی ہے۔ البتہ انفرادی طور پر دعا کرنا، صدقہ دینا، قرآن پڑھنا یہ جائز ہے، لیکن کسی دن کو مخصوص کرنا اور خاص رسومات اپنانا یہ سب دین میں اضافہ ہے جو ناقابل قبول
مقبول ہے۔ دین میں اخلاص، سچائی اور سنت کی پیروی بنیادی شرط ہے۔ امام حسین کے ماننے والے وہی ہیں جو ان کی راہ پر چلیں، جو حق بات کہیں اور عمل سے ثابت کریں۔ چہلم کے نام پر پھیلائی گئی بدعات سے بچنا لازم ہے۔ دین کو خالص رکھنا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کو بگاڑنے سے بچاؤ اور دین میں نئی باتیں شامل کرنا دین کی توہین ہے۔ آج ہمیں اپنی سوچ کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا ہوگا۔ ہمیں جذباتیت سے نکل کر عقل، علم اور دلیل کی روشنی میں دین کو سمجھنا ہوگا۔ چہلم جیسے مسائل پر خاموش رہنا نہیں بلکہ علم سے بات کرنا ہے۔ جو لوگ دین کی غلط تشریح کرتے ہیں انہیں ادب سے سمجھانا ہے، اور ہمیں خود بھی قرآن پڑھنا ہے، حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اصل دین کیا ہے اور رسمیں کون سی ہیں۔ امام حسین ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم حق کو پہچانیں، حق کے لیے کھڑے ہوں، دین کو اصل صورت میں زندہ رکھیں۔ اگر ہم یہ کریں تو ہر دن حسین کی یاد کا دن ہوگا، نہ صرف چہلم بلکہ پوری زندگی امام حسین کے مشن سے جڑی ہوگی۔ اے اللہ، ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بدعتوں سے محفوظ فرما اور حق کی راہ دکھا۔ امام حسین اور اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اور ہمیں ان کے عمل، کردار اور قربانیوں سے سبق لینے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔